اطمینان کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہ جس دن آپ یہ طے کر لیں گے. آج یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے اور ان کو اس کا تجربہ ہے. میں ہاتھ پکڑ کے بتا سکتا ہوں, میں یہاں اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں, لیکن جو نہیں ہے ان سے کہتا ہوں کہ طے کر لو آج سے حرام کا ایک پیسہ اپنے گھر میں نہیں لانا ہے انشاءاللہ. یہ جب طے کر لو گے تو انشاءاللہ حلال آئے گا, برکت کے ساتھ آئے گا. ابھی برکت نہیں ہے, پھر برکت بھی ہو. اللہ کی طرف سے جتنا ملنا مقرر ہے وہ تو نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. آپ کی مرضی ہے کدھر سے لینا ہے. حلال لینا چاہو طے کر لو اللہ میاں سے, اللہ تعالیٰ سے ضد کر لو کہ اللہ حرام نہیں چاہیے, صرف حلال چاہیے. جس دن یہ طے کر لو گے نا, یہ بچوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر جب تمہارے بچوں کے پیٹ میں حلال کا پیسہ جائے گا تو بڑے ہو کے ان کو نشے کی عادت نہیں پڑے گی جلدی سے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے اس کا پتہ خرچ سے چل جاتا ہے. کہاں خرچ ہو رہا ہے اس سے پتہ چل جائے گا حلال کا ہے یا نہیں. تو جن صاحب سے کہا وہ ان کو تعجب ہوا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ خرچ سے کیسے پتہ چلے گا کہ پیسہ حلال کا ہے یا نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تجربہ کر لو. حضرت نے اپنی جیب سے ایک روپیہ نکال کر, ایک درہم نکال کے دیا کہ دیکھو یہ میرا ہے, حلال ہے بالکل, یہ لو اور باہر جا کر کسی ضرورت مند کو دے کر آؤ. وہ نکلے, چلنے لگے اور سوچتے رہے کہ کس کو دوں. کوئی آدمی ایسا لگے ضرورت مند سا تو اس کو دوں. یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک کوڑی ہے اور اس پر ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے اور ایک آدمی اس بکری کا گوشت کاٹ کے تھیلے میں رکھ رہا ہے. تھوڑا سا گوشت کاٹ کے اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, چپکے سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کے تھیلے میں رکھ لیا اور وہ لے کے چل دیا. تو یہ اس کے پیچھے لگ گئے اور قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی آپ نے یہ جو بکری کا گوشت کاٹا ہے کیوں کاٹا؟ تو وہ گھبرا سے گئے, ذرا وہ صاحب شریف آدمی تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیے. تو ان صاحب نے بتایا کہ میں سید ہوں اور میرے گھر میں فاقہ ہے 3 دن سے, بچے بھوکے ہیں اور اب نوبت ایسی آ گئی کہ جان کا خطرہ ہے بھوک سے, اور قرآن میں حکم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جان کا خطرہ ہو تو پھر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے, مردار بھی حلال ہو جاتا ہے. جتنے سے جان بچائی جا سکے اتنا کھانے کی اجازت. حلال نہیں ہوتا رہتا تو وہ حرام ہی ہے, لیکن کھانا جائز ہو جاتا ہے اس کا, اتنا جتنے سے آپ اپنی جان بچا سکیں. تو میں مجبور ہو کے میں نے یہاں دیکھا کسی نے بکری ڈالی تھی لا کر, اس میں سے میں لے کر جا رہا تھا تاکہ ہم اس مردار کو کھا کے ہی اپنا تھوڑا سا جان بچانے کی کوشش کر لیں. تو انہوں نے فوراً وہ درہم ان صاحب کو دے دیا اور وہ فوراً وہ تھیلا پھینک کے بازار گئے, اپنے کھانے وانے کا انہوں نے انتظام کیا. آپ دیکھیں ذرا حلال کا پیسہ کتنی شاندار جگہ پہ خرچ ہوا. واپس آ گئے. اب حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی پیسہ ایسا ہو جو مشتبہ ہو, حلال ہونا یقینی نہیں, ایسا پیسہ لو اور لے کر جاؤ, دے کے آؤ کسی کو. وہ لے کر نکلے ایک درہم ایسا, اور اس کے بعد باہر جا کے وہ دیکھنے لگے کہ کوئی آدمی ضرورت مند نظر آئے تو اس کو دوں. تو ایک آدمی نظر آیا پھٹے حالوں, دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بیچارہ غریب ہے, فقیر ہے. تو انہوں نے سوچا بھائی یہ تو اچھا آدمی مل گیا, اسے دے دیا. لیکن حضرت نے کہا تھا کہ دینے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے. تو انہوں نے چپکے اس کا پیچھا کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پیسہ لے کر شراب خانے پہ گیا اور جلدی سے خرید کے شراب پی. تو واپس آ کر انہوں نے بتایا اور کہا کہ حضرت سمجھ میں آ گیا کہ واقعتاً خرچ سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیسہ کیسا ہے. تو آپ غور کریں اس بات پر. جس دن یہ طے ہو جائے گا, اور میں امید کرتا ہوں خاص طور سے وہ سارے بھائی جو یہاں اس علاقے میں رہتے ہیں اور جو پریشان ہیں, مجھے پتا ہے جو اپنے بچوں کے معاملات سے پریشان ہیں, ان سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ گھروں کے دروازے پر حرام کا پیسہ آنے کا راستہ بند کر دیں گے.
سے انشاءاللہ، تو اس کا فائدہ پھر دیکھیں گے. یہ دنیا نہیں ہوگی.